الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله عز وجل فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم میرے بھائی اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر بے شمار احسانات فرمائے ہیں، اور وہ احسانات ان گنت لامحدود احسانات ہیں، اور احسانات بھی اس قسم کے کہ جن احسانات کے بغیر، جن نعمتوں کے بغیر انسان کا چارہ کار اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن تمام نعمتوں میں سے، تمام احسانات میں سے دو احسان اللہ پاک کے، دو نعمتیں اللہ پاک کی اتنی عظیم نعمتیں ہیں کہ ان دونوں نعمتوں کا کوئی ثانی اور دوسرا نہیں ہے، ان دو نعمتوں کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور وہ دو نعمتیں ہیں کہ جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، کسی نبی کی امت کو وہ دو احسانات، وہ دو نعمتیں نہیں ملیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت مرحومہ کو دو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان دو نعمتوں میں سے پہلی نعمت رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر، اللہ نے مہربانی فرمائی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ پاک نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں ہی میں سے، انہی کی نسل میں سے، انہی کی جنس میں سے ایک رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں بنا کر بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کا رسول وہ اللہ کی آیات کو پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور سنت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے یعنی نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کھلی اور واضح گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو ایک تو اللہ پاک کا یہ انعام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا، یہ بہت بڑا احسان ہے۔
قرآن میں اللہ پاک نے کسی بھی نعمت کا ذکر کر کے، کسی بھی احسان کا تذکرہ کر کے اللہ پاک نے جتلایا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک ذکر آیا تو اللہ پاک نے اس احسان کو جتلایا ہے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ اور دوسری نعمت اور دوسرا انعام اور دوسرا احسان وہ قرآن مجید ہے، جس کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، اللہ وہ انتہائی مہربان ہے جس نے تمہیں قرآن کی تعلیم سکھائی ہے، یہ اس کی مہربانی کا نتیجہ ہے۔ خلق الانسان علمہ البیان، پھر ارشاد فرمایا کہ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ آپ غور فرمائیں، تقریباً آپ میں سے ہر ایک کو یہ سورہ رحمان کی ابتدائی آیات یاد ہوں گی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کس کو سکھایا؟ انسان کو سکھایا۔ خلق الانسان، کس کو بنایا پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا۔ تو پیدا پہلے ہوتا ہے، سکھایا تو بعد میں جاتا ہے۔ پیدا پہلے ہوتا ہے، سکھایا بعد میں جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھانے کی بات پہلے ذکر فرمائی، پیدا کرنے کی بات بعد میں ذکر فرمائی۔ الرحمن، رحمان وہ ہے علم القرآن جس نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو بنایا۔ کیوں؟ یہ اس لیے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی قرآن سیکھنا ہے، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی قرآن پر عمل کرنا ہے، اس لیے مقصودی چیز کو پہلے لایا۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ جو مقصودی چیز ہوتی ہے اس کو قرآن پہلے ذکر کیا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ پاک نے جہاں دوسری نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ فرمایا کہ رحمان وہ ہے، مہربان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو بنایا، وعلمہ البیان، پھر گویائی بھی اسے سکھائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ بس یہ دو نعمتیں اللہ پاک کی ایسی ہیں کہ جن دونوں میں نعمتوں کی اور دونوں احسانات کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، قرآن مجید کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں یہ اس امت کو عطا فرمائی ہیں۔ اب سنیے، یہ دونوں نعمتیں وہ ہیں، کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ آندھی ہو، زلزلہ ہو، ہوا ہو، جو کچھ بھی حالات ہوں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، چاروں طرف ہم نے آپ کے پہرے دار مقرر کیے ہوئے ہیں، آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، آپ نے اس دیوار کو پکڑے رکھنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، حالات جیسے کہ تیسے ہو جائیں، حالات جو کچھ بھی ہو جائیں، مشکلات جتنی بھی آ ہی جائیں، آپ نے اس جگہ سے ہلنا نہیں ہے، یا آپ نے اس گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے، اور باہر سخت سے سخت حالات ہو جائیں، سخت سے سخت مشکلات ہو جائیں، تو آدمی کتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی بڑے نے کہا، مجھے کسی گورنر نے کہا، مجھے کسی وزیر اعظم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، آپ کو گھر کے اندر راشن بھی ملے گا، آپ کو پانی بھی ملے گا، آپ کو دنیا کی ہر شے ملے گی، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ نے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ بس اسی طرح سے سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم نے قرآن اور حدیث سے باہر نہیں نکلنا، تم نے قرآن اور حدیث کو اگر مضبوطی سے تھامے رکھا، میری سنت کو اور اللہ کے کلام کو، تو حالات جیسے بھی ہو جائیں تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، کچھ بھی ہو جائے، مشکلات کتنی بھی ہوں، اور دنیا کے بڑے بڑے فتنوں کی یلغار ہو جائے، اور بڑے بڑے فتنوں کے حملے کیوں نہ ہو جائیں، اور ساری کفریہ طاقتیں مل کر تمہارا صفایا کرنا چاہیں، اگر تم ان دو بنیادی چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تمہیں کچھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ کون بتانے والا ہے؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی، بڑے عہدیدار اور بڑا آدمی ہمیں یقین دہانی کراتا ہے تو کتنا یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جناب اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی تم میرے بعد گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ تمسکتم بہما، ان دونوں کو تم پکڑو گے، عضوا علیہا بالنواجذ،
جس طرح سے ایک آدمی کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو اپنی داڑھوں میں دبا لیتا ہے اور اتنی مضبوطی سے دباتا ہے، کھینچنے والا کھینچے داڑھ ٹوٹ جائے لیکن کپڑا نہ چھوٹے، تو کیا خیال ہے کتنا مضبوط اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس طرح سے مضبوطی سے پکڑنا، جان چلی جائے ایمان نہ جائے، جان چلی جائے سنت نہ جائے، جان چلی جائے قرآن نہ جائے، یہ بنیاد ہے تمہاری۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا انہی دو نعمتوں کی طرف۔ اب سنیے، مہینہ ربیع الاول کا جب شروع ہوتا ہے تو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے تذکرے، نبی علیہ السلام کے مناقب، آپ علیہ السلام کی حالات زندگی کو، آپ علیہ السلام کی میلاد کو، آپ علیہ السلام سے متعلقہ بے شمار چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے 4 باتیں وہ عرض کرتا ہوں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، اور 4 باتیں وہ عرض کرتا ہوں جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ پاک نے انہیں کیا ذمہ داری سونپی، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بحیثیت امت ہونے کے مجھے اور آپ کو کیا ذمہ داری سونپی۔ بس یہ 4 باتیں اگر ہم نے یاد کر لیں اور ہم اپنے عمل میں لے آئے تو سمجھ لو کہ ساری زندگی کا مقصد کامیاب ہے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب سنو وہ 4 باتیں کہ جو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرض منصبی بتائے، وہ 4 کیا ہیں؟ آپ نے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، نبی کا پہلا کام یہ ہوگا کہ یہ تمہیں قرآن مجید پڑھ کر سنائے گا۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، ارشاد فرمایا جو قرآن آپ پر اتر رہا ہے، نازل ہو رہا ہے، اس کی آپ تلاوت کیجئے۔ تلاوت کے 2 معنی ہیں، ایک تلاوت کا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھ کر انہیں سنائیے تاکہ آپ سے قرآن مجید سیکھیں، یہ بھی معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیے تاکہ سننے والے قرآن مجید کو سن کر احکامات سیکھ سکیں کہ اللہ کا کلام کہتا کیا ہے۔ یہ دونوں مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد میں سے، یہ دونوں باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ان دونوں مقاصد کو، ان دونوں کاموں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن اور بہت اعلیٰ اور بہترین طریقے سے انجام دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قرآن مجید پڑھ کر لوگوں کو سنایا۔ قرآن مجید کی آیت اترتی، جبریل علیہ السلام چلے جاتے، آپ علیہ السلام کسی صحابی کو بلا لیتے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا مضمون لکھواتے جو ابھی اترا ہے، جو آیات اتری ہیں، چاہے ایک جملہ اترا، ایک لفظ اترا، ایک پوری صورت آئی۔ اور عجیب اللہ پاک کا نظام تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے، صرف کسی آیت کا ایک ٹکڑا لے کے آتے، پوری آیت بھی نہیں، چھوٹا سا مختصر سا لفظ لے کے آتے، ایک جملہ کبھی آتا، اور کبھی ایسا ہوتا پوری صورت نازل ہو جاتی، کبھی ایسا ہوتا 4 6 رکوع، آدھا سپارہ بھی ایک بار نازل ہوا۔ لیکن جیسے ہی جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا یاد ہوتا جو جبریل نے کہا ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یاد کیا ہو، کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو دہرانے کی ضرورت پڑی ہو۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش فرمائی دہرانے کی، اللہ پاک نے منع فرما دیا، نہیں، جبریل جب پڑھے تو آپ سنیں، آپ نہ دہرائیے، ہم خود آپ کو یاد کرائیں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم خود آپ کو پڑھائیں گے، ہم خود آپ کو یاد کرائیں گے، آپ یہ مشقت نہ کیجئے یاد کرنے کی، ہم خود آپ کو یاد کرائیں گے۔ تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا جاتا، آپ علیہ السلام پھر اس قرآن مجید کو صحابہ سے لکھواتے اور پھر صحابہ کو آپ علیہ السلام سکھاتے۔ نبی علیہ السلام کی مسجد میں اسی طرح سے نظام تھا کہ قرآن مجید سیکھنے کا اہتمام ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود موقع ہوتا تو خود سکھاتے تھے، اور جب خود کبھی فرصت نہ ہوتی تو کسی صحابی کو کہہ دیتے تھے کہ وہ آنے والے کو قرآن مجید سکھائے۔ اس کام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احسن طریقے سے انجام دیا۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں نبی بنا کے بھیجے گئے وہ سارے کے سارے عرب لوگ تھے، اور قرآن مجید بھی عربی زبان میں آیا، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام کو ضرورت پڑی کہ انہیں قرآن سکھائیے۔
انہیں قرآن کا تلفظ بتائیے، انہیں پڑھ کر بتائیے کہ کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہم تو عجمی لوگ ہیں، چونکہ عربی ہماری زبان تو ہے نہیں، تو ہمیں کس قدر زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے تلفظ کو سیکھیں، ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی۔ تو یہ پہلا مقصد تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ دوسرا مقصد وَيُزَكِّيهِمْ، ارشاد فرمایا کہ آپ قرآن سنائیے سنائیے سنائیے۔ گھنٹے گھنٹے صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے، اور طویل مجلس ہوتی تھی قرآن سننے کی بس۔ اچھا، جب قرآن سنتے تھے تو اس کی تاثیر تھی کہ دل نرم ہوتا تھا، اور جب دل نرم ہوتا تھا تو اب فرمایا کہ اب دل کو صاف کیجیے، اب تزکیہ کیجیے، اب دل کے اندر سے کفر بھی نکلے گا، اب شرک بھی نکلے گی، اب شکوک اور شبہات بھی زائل ہوں گے، اب ایمان پختہ ہوگا۔ اس کی میں مثال عرض کرتا ہوں۔ گھروں میں مائیں بہنیں جب برتن دھوتی ہیں تو برتن دھونے کے لیے انہیں پانی پہلے گرم کرنا پڑتا ہے، اور برتن میں جتنی چکناہٹ ہوتی ہے اتنا اچھا مزید گرم پانی چاہیے، اتنا زبردست صابن چاہیے، کوئی کیمیکل چاہیے جس سے وہ چکناہٹ ختم ہو۔ اور جب اچھی طرح سے وہ پانی گرم ہو جاتا ہے پھر اس گرم پانی کے اندر برتنوں کو ڈالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے تلاوت سے دل گرم ہوتے تھے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دلوں کو مانجا کرتے تھے، پھر صاف کیا کرتے تھے۔ پھر وہ جو 600 سال سے 300 سال سے 400 سال سے اس ماحول میں شرک اور بت پرستی رائج تھی، اور شراب گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شرک گھٹی میں تھی، بت پرستی ان کا مزاج تھا، پتھروں کو پوجنا ان کا مزاج تھا، لیکن جب قرآن مجید کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑے، گرم ہوئے، دل کے گرم ہو جانے کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو صاف کیا تو وہ اتنے صاف ہوئے، اتنے صاف ہوئے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ ان کے دلوں کا اللہ نے خود امتحان لیا ہے، تقوی سے بھرے ہوئے ہیں، پرہیزگاری سے بھرے ہوئے ہیں، آخرت کا ڈر دلوں میں موجود ہے، اللہ کی محبت دلوں میں موجود ہے، نبی کی محبت دلوں میں موجود ہے۔ اس لیے کہ دل جب صاف ہوگا تو اللہ کی محبت آئے گی، دل جب صاف ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی، دل جب صاف ہوگا تو آخرت کا شوق پیدا ہوگا، دل جب صاف ہوگا تو دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا ہوگی۔ اور دل ہی گندا ہے، آئینہ گندا ہو، ستھرا نہ ہو، صاف نہ ہو تو آئینے میں کیا دکھائی دے گا؟ کچھ بھی نہیں دکھائے گا، دھندلاہٹ نظر آئے گی۔ اور اپنا چہرہ اگر صاف ہے، آئینہ صاف نہیں ہے تو یوں لگتا ہے کہ شاید میرا چہرہ صاف نہیں ہے، محسوس ایسا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب دل صاف نہیں ہوگا، اسلام پر اعتراض کرے گا، دین پر اعتراض کرے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر اعتراض کرے گا، اللہ پاک پر اعتراض کرے گا، آخرت پر اعتراض کرے گا۔ کیوں؟ دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ تو بس آئینہ اگر صاف نہ ہو تو مثال یہی سمجھیے کہ اپنے چہرے پر دبے انسان کو نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر دل صاف نہیں ہوگا تو اسلام پر دبے نظر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر دبے نظر آئیں گے۔ خیال آئے گا کہ نیا کوئی دین ہونا چاہیے، تصور یہ آئے گا، شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کوئی نیا دین آنا چاہیے۔ ایک طویل زمانہ ہو گیا، 1400 سال سے ایک ہی بات چلی آ رہی ہے، سنتے چلے آ رہے، سنتے چلے آ رہے، کچھ تو تبدیلی ہو۔ یہ سب وسوسے آتے ہیں۔ ایک بزرگ عالم سے کسی نے یہ پوچھا اور سوال کیا اس نے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا طویل زمانہ ہو گیا ہے، آخر کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی ہے؟ اور ایک عرصے تک دین موسوی چلا، پھر وہ ختم ہوا، دین عیسوی آ گیا، اور دین عیسوی ایک عرصے تک چلا، پھر دین محمدی آ گیا، اب دین کی تجدید ہونی چاہیے۔ اور ایک طویل زمانہ ہو گیا، ایک ہی بات، ایک ہی قرآن، ایک ہی حدیث، ایک ہی بات چلی جا رہی ہے۔ تو یا تو پھر پہلے ایسا کیوں نہیں ہوا، شروع سے ایک ہی بات چلتی؟ انہوں نے بہت زبردست اور پیارا جواب دیا، کہا دیکھو آدم علیہ السلام سے اس نسل انسانی کا آغاز ہوا، وہ مثال بچپنے کی ہے، اور اس کی مثال یوں سمجھیے جس طرح سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور 4 سال کا 5 سال کا اس کے جسم پر جو کپڑے آتے ہیں، اس کا جو ماپ ہوتا ہے، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن جب 25 سال کو پہنچ جاتا ہے، اب 25 سال میں بھی اس کا وہی ناپ ہے،
اور 30 سال میں بھی وہی ہے، 35 سال میں بھی وہی ہے۔ فرمایا اب امت کی جوانی پوری ہو گئی، انتہا کو پہنچ گئی، اب امت کا آگے بڑھاپا شروع ہوا۔ تو یوں سمجھیے کہ جب 25 سال میں آدمی پہنچتا ہے تو 25 سے لے کر 60 تک وہی چیز اس کی چلتی ہے، وہی کافی ہو جاتی ہے، وہی اس کا ناپ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ 10 سال والا ناپ غلط تھا، 15 والا غلط تھا، 20 والا غلط تھا، وہ اس وقت کی ضرورت تھی، اب کی ضرورت یہ ہے کہ موت تک یہی چلے گا۔ بالکل اسی طرح سے یہ امت اب جوانی کو پہنچ گئی۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کی جب بعثت ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنا کے بھیجے گئے تو یہ امت کا شباب تھا، انسانیت کا شباب تھا، جوانی تھی۔ اب یہ اسی طرح سے آخر تک چلے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقصد ذکر فرمائے۔ پہلا مقصد قرآن مجید سکھانا ہے، دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہے، دل کا تزکیہ کرنا، دلوں کو پاک کرنا، دلوں کو صاف کرنا۔ اور پھر مت پوچھیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اخلاق نے ایسے دلوں کو مانجا، ایسے مانجا، اور اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور پیار اور محبت کی وجہ سے وہ امت کے دل آپس میں جڑے۔ جو سالہ سال سے جو جنگیں چلی آ رہی تھیں، اختلافات، لڑائیاں، وہ سب کچھ ختم۔ اب وہی لوگ جو کل ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے ہو گئے۔ یہ ہے تزکیہ، اس طرح سے دل صاف کیے ان کے۔ اور اللہ پاک نے اس مضمون کو ذکر فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو کیوں یاد نہیں کرتے ہو کہ تم آپس میں دشمن تھے؟ یہ خطاب صحابہ کو ہے، اور اللہ تبارک تعالی نے تمہارے دلوں کو اس اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمہارے دلوں کو ملایا۔ اور کیسا ملایا کہ مت پوچھو، سب ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہو۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور بالکل جہنم کے دہانے پر تم لوگ پہنچ چکے تھے۔ اور فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے وہاں سے تمہیں بچایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور ماں اور بہنوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دوسرا مقصد تزکیہ ہے، اور تیسرا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وہ لوگوں کو قرآنی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن کا تلفظ سکھانا یہ الگ مقصد ہے، اور قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھانا یہ الگ مقصد ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو کہ قرآنی احکام کو اور قرآنی مضامین کو اللہ پاک کا ارشاد کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اس مقصد کو سمجھایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سنت کے ذریعے سے۔ تو سنت قرآن کی تشریح ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ارشاد فرمایا کہ سنت رسول وہ قرآن مجید کی تشریح ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن مجید کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے بغیر سمجھ سکتا ہوں، وہ گمراہی پر ہے، وہ ضلالت پر ہے۔ اس لیے کہ قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک سنت رسول کو ساتھ نہ جوڑا جائے۔ مثال، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ظہر کی نماز آپ نے قائم کر لی ہے، کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں؟ قرآن میں تو نہیں آیا۔ کہاں لکھا ہے کہ جناب پہلی رکعت میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، ایسے پڑھنی ہے، اور جناب رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں کیا پڑھنا ہے؟ یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یا اللہ کیسے نماز قائم کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح سے میں نے نماز پڑھی اور مجھے نماز پڑھتا تم نے دیکھا، اس طرح سے تم نماز پڑھو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ علیہ السلام کے اقوال اور آپ علیہ السلام کے اعمال، دونوں کے دونوں یہ قرآن مجید کی شرح ہیں، قرآن مجید کی تشریحات ہیں۔ کتنی آیات ایسی ہیں کہ جن آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر منقول ہے۔ اللہ پاک کا کوئی بھی فرمان آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر کے بتایا۔ حالانکہ باوجود یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اولین مخاطب وہ قرآن مجید کا معنی ترجمہ سمجھنے والے ہیں، عربی زبان والے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی انہیں ضرورت پڑتی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے رسول اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا
تیسرا اور چوتھا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم آپ کو احکام سنائے، احکام سکھائے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ احکام اپنے اعمال کے ذریعے سے اور اپنے اقوال کے ذریعے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو امت کے لیے بہت بڑا انعام قرار دیا، بہت بڑا انعام قرار دیا، اور ایسا انعام کہ اللہ پاک نے اس سے بڑا کوئی انعام امت پر نہیں فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں 4 باتیں ہیں، اور یہ 4 باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ درجے کی پوری کی۔ اور آخری موقع جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو، صحابہ کو خطاب فرمایا، اور اس موقع پر پھر آپ نے پوچھا کہ بتاؤ جو اللہ نے مجھے ذمہ داری سونپی تھی میں نے پوری کی کہ نہیں کی؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے حق ادا کر دیا، صرف پوری نہیں کی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور یہ ارشاد فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، جو تو نے پیغامات مجھے دیے تھے میں نے ان تک پہنچا دیے، اور لوگوں کو بھی آپ علیہ السلام نے، صحابہ کو بھی گواہ بنایا۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ اب سمجھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد 4 ہو گئے۔ اب میری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ذمہ داریاں وہ کیا ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں کیا ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ اتنا بڑا تمہیں عظیم نبی ہم نے بتا دیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، بڑا عظیم نبی تمہیں دیا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ کسی کو کسی منصب پر فائز کیا جاتا ہے، کسی کو کوئی بلند مقام دیا جاتا ہے، کسی کو کوئی عہدہ سونپا جاتا ہے، اللہ پاک نے اس امت کو عہدہ دیا۔ کیا عہدہ دیا؟ یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے، یہ عہدہ ہے۔ اور کیا عہدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو نبیوں کے حق میں گواہ بنایا، یہ اس کا عہدہ ہے، یہ آخرت کا عہدہ ہے۔ قومیں کہیں گی، نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ یا اللہ ہمیں تو نوح نے کچھ نہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہے گی یا اللہ ہمیں تو موسیٰ نے کچھ بھی نہیں بتایا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی، ابراہیم علیہ السلام کی قوم انکار کرے گی، تمام انبیاء علیہ السلام کی قومیں انکار کریں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء سے پوچھیں گے تم نے دین پہنچایا ہے؟ سب کہیں گے یا اللہ ہم نے تو پہنچایا ہے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے تمہارے پاس گواہ کون ہے؟ تو پھر وہ انبیاء کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے، پوری امت گواہ ہے۔ تو بتاؤ جس کو گواہ بنایا جاتا ہے اس کا عزت اور مقام کتنا ہوتا ہے، اس کو عزت دی جاتی ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھی جا رہی ہے، تحقیق کی جا رہی ہے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا، یہ سارے امتی کھڑے ہو کے گواہیاں دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں، موسیٰ علیہ السلام کے حق میں، ابراہیم علیہ السلام کے، اور جناب نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور سب انبیاء کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ پھر قومیں کہیں گی یا اللہ یہ امت جو گواہی دے رہی ہے ہمارے نبیوں کے حق میں، یہ امت تو ہمارے زمانے میں تھی نہیں، یہ کیسے گواہ بن گئے؟ پھر اللہ پاک کو تو سارا نظام معلوم ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ پاک یہ نظام قائم فرمائے گا۔ اللہ پاک پھر اس امت سے پوچھے گا تم نے کیسے گواہی دی بھائی؟ تم تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھے، تم تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھے، تم تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہ تھے، تم نے کیسے گواہی دی؟ تو یہ ساری امتیں، یہ امت یہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے دین کو پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے دین کو پہنچایا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان امتوں کے خلاف جہنم کا فیصلہ کرے گا جنہوں نے دین کو نہ مانا ہوگا۔ تو یہ اس امت کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے، یہ اس کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو جس کو بلند عہدہ اور بلند اعزاز اور بلند منصب دیا جاتا ہے اس کا کچھ کام بھی تو ہوتا ہے۔ اب سنیے کام کیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، 4 کام بتائے۔ پہلا کام فرمایا فالذین آمنوا بہ، نبی پر ایمان لاؤ، نبی پر ایمان لاؤ۔ ہم تو سارے ایمان لائے ہیں، ہم تو سب مانتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور نہ صرف نبی اور نہ صرف رسول بلکہ آخری رسول ہیں، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔
اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام رکھنے والے ہیں۔ ایمان تو لائے ہیں، لیکن کون سا ایمان؟ اللہ پاک کس ایمان کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سنو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایسا ایمان نہیں، وہ ایمان جو صحابہ لے کے آئے تھے وہ ایمان چاہیے۔ نجات کے لیے یہ ایمان ہوگا جو بکر صدیق کا ایمان تھا، جو عمر فاروق کا ایمان تھا، جو عثمان علی کا ایمان تھا، جو حضرت امیر معاویہ کا ایمان تھا، عبداللہ ابن مسعود کا ایمان تھا، وہ ایمان لاؤ۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت بلند ایمان ہے، وہ بہت بڑے درجے کے ایمان ہے۔ ہم تو ایسا نہیں لا سکتے، ہم تو بہت کمزور ہیں۔ شباہت تو اختیار کرو، شباہت تو اختیار کرو، اس کی طرح اپنے آپ کو بنانے کی تو کوشش کرو۔ اللہ پاک کو وہ شباہت اور وہ نقل بھی قبول ہے، وہ نقل بھی قبول ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پورا پورا ایمان لاؤ، ایسا نہ ہو ادخلوا فی السلم کافہ، پورا پورا ایمان لاؤ، آدھا نہیں۔ آدھی باتیں اسلام کی مان لو، آدھی چھوڑ دو۔ جو آ گئی ماحول اور معاشرے کے مطابق انہیں لے لو، جو آ گئی ماحول اور معاشرے کے خلاف اور یوں کہہ لیجئے کہ نفس کے خلاف، ان باتوں کو ٹھکرا دو۔ ایسا نہیں، یہ ایمان نہیں چلے گا۔ ایمان وہ لاؤ جو صحابہ کا تھا۔ اللہ کا حکم آ جائے پھر جھک جاؤ، اللہ کا حکم آ جائے پھر اس کے سامنے بچھ جاؤ۔ وہ ایمان تھا، شراب ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، جام کے جام ہاتھ میں ہیں، اور شراب کا دور چل رہا ہے۔ آواز آئی، مدینہ کی گلیوں میں ایک آواز آئی، کہا گیا دیکھو دیکھو کیا آواز ہے، تو آ کر بتانے والے نے بتایا کہ یہ آواز آ رہی ہے الا ان الخمر قد حرمت، اے لوگو سنو شراب حرام ہو گئی۔ منادی کرنے والا، اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگو سن لو شراب حرام ہو گئی۔ اس جملے کا سننا تھا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ قائل کون ہے، کہنے والا کون ہے۔ چلو نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آیت اتری بھی ہے کہ نہیں؟ جس کے ہاتھ میں جو جام تھا وہاں ہی اس نے چھوڑا۔ یہ ایمان لاؤ، یہ ایمان۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ، نبی پر ایمان لاؤ گے تو پھر بات بنے گی۔ اور پھر سنیے آپ علیہ السلام نے اس ایمان کی تشریح کیسے فرمائی؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، جب تک تمہاری ساری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ اس دین کے تابع اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی محبتوں کو، اپنی عداوتوں کو دین کے تابع کرو۔ محبت بھی دین کے تابع کرو، نفرت بھی دین کے تابع کرو۔ کسی کو دینا ہو تو دین کے تابع بن کر دو، کسی کو نہ دینا ہو تو دین کے تابع بن کر ایسا کرو۔ مخالفت کرنی ہے تو حد سے تجاوز نہ کرو، نہ، جتنی مخالفت کرنے کا حق ہے اتنا کرو۔ دوستی کرنی ہے تو اتنی کرو جتنا کرنے کا حق ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہو جب تک تم اپنی ساری خواہشات کو، سارے احساسات کو میرے اس دین کے تابع نہ کر دو جو میں لے کے آیا ہوں۔ ایک اور بات سنیے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من مالہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک اپنے ایمان میں کمال پیدا نہیں کر سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے مال سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یہ محبتیں صحابہ کو حاصل تھیں، یہ محبتیں صحابہ کو حاصل تھیں۔ اب سنیے کیسے حاصل تھیں، ایک مثال ذکر کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر اپنے 3 اصحاب سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ناراضگی کا نہ صرف اظہار فرمایا بلکہ سب کو کہہ دیا کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا حکم تھا ایک غزوے میں نکلنے کا، یہ تینوں اصحاب پیچھے رہ گئے، کسی نفاق کی بنیاد پر نہیں، کسی اور وجہ سے نہیں، بس محض آج کل کرتے کرتے رہ گئے، اور سب تینوں کی تینوں پکے مخلص مومن تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کوئی ان سے بات نہ کرے۔ اب دیکھو، ناراض ہونا اللہ کے لیے ہے، اب روٹھنا اللہ کے لیے ہے۔
بیویاں آ گئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ اولادیں آ گئی ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم ہے؟ کہا جب اللہ کے رسول نے تمہیں روکا ہے بس یہ تمہارے گھر میں آئیں، کھانا طلب کریں، کھلا دے، بات نہیں کرنے کی، بات نہیں کرنا۔ 50 دن تک وہ اصحاب ثلاثہ 3 اشخاص اسی طرح سے گزر گئے۔ اللہ اکبر، جو ان پر بیتی ہوگی کیا حالات بیتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، ہم مسجد میں آتے ہیں، لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، ہم گھروں میں جاتے ہیں، بیویاں بات نہیں کرتی۔ رو رو کے برا حال ہو گیا، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، اور ان اللہ کے بندوں نے بھی وہ رجوع کیا اور وہ توبہ کی کہ اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس توبہ کو معیار قرار دیا۔ لقد تاب اللہ علی المؤمنین وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ پاک نے ان تینوں کی توبہ کو بھی قبول کیا ہے۔ اللہ نے پھر آیت اتاری اور پھر یہ ہے اللہ کے لیے ملنا۔ اور پھر جب آیت اتر آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کے لیے ناراض ہونا اور اللہ کے لیے ملنا۔ تو یہاں ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہمارا ملنا بھی اغراض سے ہے، ہماری ملاقاتیں بھی اغراض سے ہیں، اور ہماری محبتیں بھی اغراض سے ہیں، اور ہماری نفرتیں بھی نفسانی ہیں۔ وہاں سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان پیدا کرو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا حکم آیا تو اب بیوی سے بھی بات نہیں، اب گھر والوں سے بھی بات نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نبی سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نبی کا حکم سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول میری والدہ کفر پر ہیں، میں کیا کروں؟ اور وہ مجھے یوں کہتی ہیں کہ سعد اگر تم اس دین سے نہیں پھرو گے اور محمد کا کلمہ نہیں چھوڑو گے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور مر جاؤں گی، اور تمہیں لوگ کہیں گے ماں کا قاتل ہے۔ تو اس پر یہ آیت اتری، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہیں وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا۔ تو ماں نے نافرمانی کا حکم دیا کہ دین محمدی کو چھوڑو اور آبائی دین کے اندر آ جاؤ، نافرمانی ہے، کفر کا حکم دے رہی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس چلے گئے، کہا اماں جان آپ کی ایک جان تو ایک ہے، اگر 100 جانیں بھی میرے سامنے ایک ایک کر کے نکل جائیں، جب بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ اب نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کھانا ہے تو کھائیے، نہیں کھانا ہے تو نہ کھائیے، میں آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں گا، اخلاق سے پیش آتا رہوں گا، آپ کی خدمت کرتا رہوں گا، جو کچھ ہو سکے گا کروں گا، لیکن دین نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس استقامت نے ماں کے دل کو پلٹ دیا۔ اس نے کہا اچھا وہ کیا دین ہے، مجھے بھی تو سکھاؤ۔ پھر ماں کو جب جستجو ہوئی تو ماں کے سامنے دین کی باتیں رکھیں، ماں نے کہا اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو یہ ایمان چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اس ایمان کی طلب ہونی چاہیے۔ آدمی محنت تو کرے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ امت کا پہلا فریضہ ہے آمنو، نبی پر ایمان لاؤ۔ دوسرا فالذین آمنوا بہ وعزروہ، نبی کی تعظیم کرو۔ یہ نبی کی تعظیم کرنا، نبی کا احترام کرنا، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آتا ہے اس پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ احترام ہے۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام اپنے ناموں کے شروع میں یا آخر میں لگاتے ہیں، محمد، احمد، یہ احترام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کہیں پڑا ہوا نظر آ جائے، پرزے پر کاغذ پر لکھا ہوا، معمولی کاغذ ہے، اسے اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، یہ احترام ہے، یہ احترام ہونا چاہیے، اور یہ مومن کا فرض ہے کہ یہ احترام کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آداب کو بجا لائے۔ اور سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور پسندیدہ ہے اسے اختیار کر لے، اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسند ہے اسے چھوڑ دے۔ یہ احترام کا تقاضا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ اور تیسرا فریضہ امت کا
کہ ایمان والوں کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کرے۔ مدد کیسی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیجیے۔ مال لگ سکتا ہے مال لگائیے، جان لگ سکتی ہے جان لگائیے، زبان استعمال ہو سکتی ہے وہ کیجیے، دماغی صلاحیتیں لگ سکتی ہیں وہ کیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت پہنچانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیجیے۔ نبی نے اور کوئی مدد نہیں مانگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ وہ مدد مال کی نہیں ہے، وہ مدد دنیا کی نہیں ہے، وہ مدد یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں اور قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں تو میری مدد کرو۔ نہیں، میرے دین کی مدد کون کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مدد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت دینا۔ ینصرکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ارے بھائی اللہ پاک کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کو مدد کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ نہیں، ان تنصروا اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ پاک تمہاری مدد کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتنا تو ضرور ہو کہ ہمارا کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ضرور ہو جس سے دین کی نشر و اشاعت میں حصہ شامل رہے، چاہے صلاحیتیں لگیں، چاہے مال لگے، چاہے قربانیاں لگیں، جو قربانیاں ہو سکیں، جو کچھ ہو سکتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے کیجئے، یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی اور آخری ذمہ داری واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کرو۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی اتباع کرو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بلند منصب اللہ نے عطا فرمایا، بلند مقام اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا، بڑا عہدہ عطا فرمایا، تو اس بلند مقام اور بلند عہدے کے پھر 4 کام بھی بتائے ہیں۔ یہ 4 کام ہم سب نے کرنے ہیں۔ ایمان نبی پر لانا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لے کے آئے۔ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرو، ایسی تعظیم کرو جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے۔ آپ علیہ السلام کے دین کی تقویت کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ محنت کرو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ سب سے بڑا منصب ہے اس امت کا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہاں مردوں کا عورتوں کا مزاج پیروی کا تھا۔ کیا پیروی تھی! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پردے لٹکے ہوئے دیکھے اور ان پردوں پر کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ناگواری پیش آئی، سمجھ گئیں کہ ناگواری پردہ دیکھ کے آئی ہے۔ اگلی بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ پردہ وہاں سے غائب تھا، ہٹ گیا۔ یہ ہے اتباع۔ وہ اشارہ دیکھتے تھے، وہ حکم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بہت کم پڑتی تھی، کہنے کی ضرورت بہت کم پڑتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اشاروں کو دیکھتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے۔ جس چیز سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوتی تھی اس چیز کے قریب بالکل نہیں جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی رضامندی کے لیے وہ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے، ایسی ایسی قربانیاں دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا، کس کو خوش رکھنا ہے؟ اللہ پاک کو خوش رکھنا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ کوئی اپنی خواہشات سے تھوڑا ہی بولتے تھے، وہ جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہی بولتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک بیٹھنے والے صحابی لکھا کرتے تھے، بہت لکھا کرتے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ ارے بھائی تم ہر وقت کاغذ قلم لیے بیٹھے رہتے ہو، لکھے رہتے ہو۔ کسی موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاحیہ بات بھی کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا ارشاد فرماتے ہیں، تو ہر بات لکھنے کی تھوڑا ہی ہوتی، تو انہوں نے کمی کر دی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے وہ تو کمی کر دی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول لوگ اس طرح سے کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، میں وہی بولتا ہوں جو اللہ پاک کا فرمان ہوتا ہے۔ میری مذاق ہے تو جب بھی وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق ہے، میرا ہنسنا ہے تو جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، میرا غصہ کرنا ہے تو جب بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہوتا۔ تم لکھا کرو، میری جو بات ہے وہ لکھا کرو۔
تو اتنا عظیم نبی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ مہینہ جس مہینے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے۔ دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دو طرح کی ہے، ایک سیرت وہ جو ہمارے لیے قابل عمل ہے، اور ایک سیرت وہ جو ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، یعنی غیر اختیاری۔ آپ علیہ السلام کی شکل مبارک کیسی تھی ہم ایسی نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام پیر کے دن پیدا ہوئے، ہم چاہیں ہماری اولادیں پیر کو پیدا ہوں ہم نہیں کر سکتے۔ یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں، یہ قابل تقلید نہیں ہیں، یہ قابل اتباع نہیں ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنا ضرور ثواب ہے، ان کا تذکرہ کرنا ضرور خیر ہے، ان کا تذکرہ کرنا ضرور عبادت ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو دوسرا پہلو ہے، جو نبوت کے بعد 40 سال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، وہ ہمارے لیے قابل تقلید بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے قابل بیان بھی ہے۔ اس کو بیان بھی کریں اور اس کی تقلید بھی کریں، وہ اس کی پیروی بھی کریں۔ بعض علماء نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ولادتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک ولادت تو وہی ولادت جو معروف ہے، 12 ربیع الاول کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، ایک تو یہ ولادت ہے۔ اور دوسری ولادت یہ کہی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ولادت، وہ تو 40 سال کے بعد، یعنی نبوت ملنا، یہ اصل ولادت ہے۔ مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں دین کی نشر و اشاعت ہے، تو وہ اس چیز کے تذکرے کرو جن تذکروں سے امت میں فائدہ ہو، ان چیزوں کا تذکرہ کرو، ذکر کرو جن چیزوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی پر آئیں، اور گناہوں کو لوگ چھوڑ دیں، نافرمانیوں کو لوگ چھوڑ دیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ، ایک ہی حل ہے، فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، بس ایک ہی حل ہے اللہ کے محبوب بننے کے لیے، یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے پہنچنے تک راستہ، اللہ کے پاس پہنچنے کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی والا راستہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔